اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اب بھی پراپرٹی رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ جی ہاں دوستو، نبوت کے 13ویں سال جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما یعنی روما کا کنواں تھا۔ وہاں ان حالات سے پریشان ہو کر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ خواتین حضرات، یہ سننا ہی تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا کہ پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دنوں پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے، اس طرح اسے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ ناظرین اکرام، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتے ہوئے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے، جبکہ یہودی کے دن کوئی شخص بھی پانی خریدنے نہ جاتا۔ لہٰذا یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں 2 گنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس آدمی نے پھر کہا کہ میں 4 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس طرح وہ شخص رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر وہ کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا، اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی اور یہ پھلتا پھولتا رہا۔ بعد ازاں آل سعود کے عہد میں اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے گرد 4 دیواری بنوائی اور یہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کر دی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہی۔ چلتے چلتے اس بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا، جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ ناظرین اکرام، اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حصہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ دوستو، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کنویں والے عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ خواتین حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اپنی قوم کے افضل ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ جاہ و حشمت کے مالک، شیریں کلام اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ مال و دولت اور ظاہری اسباب کی فراوانی تھی، قوم کے لوگ آپ کی عزت و تکریم کرتے تھے، بلکہ آپ ایک ایسی نیک فطرت شخصیت تھے کہ نہ قبل از اسلام کسی بت کو سجدہ کیا، نہ برائی کے مرتکب ہوئے اور نہ کبھی شراب کی طرف دیکھا۔ اسی لیے آپ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا۔ پہلے رقیہ بنت محمد سے کیا، پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا۔
لہٰذا امام بدرالدین عینی فرماتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی زوجیت میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ خواتین و حضرات، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر گیا تو اپنی خالہ سعدی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ پایا۔ میری خالہ علم کیافہ کی ماہر تھی، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ اے عثمان، تم کو خوشخبری اور سلامتی ہو، تو خیر سے ملا اور شر سے محفوظ رہا۔ بخدا تو نے ایک نہایت پاک باز اور حسین عورت سے نکاح کیا، تو خود بھی پاک ہے اور تیری شادی بھی پاک عورت سے ہوگی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی خالہ کے ان الفاظ پر بڑا تعجب ہوا، اور اسی تعجب کی حالت میں نے اپنی خالہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں، آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اس پر میری خالہ نے جواب دیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول اور پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ان کا قول انسانیت کے لیے سراپائے بہتری، ان کا دین فلاح کا ضامن اور ان کا حکم باعث نجات ہے۔ ان کے سامنے کسی کی چیخو پکار فائدہ نہیں دیتی، اگرچہ کتنی ہی تلواریں اور نیزیں ان کے مقابلے میں چلائی جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ کا کلام میرے دل پر اثر کر گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے تعلقات بہت اچھے تھے، میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے متفکر دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے، لہٰذا میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالہ کی ساری باتیں بتائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عثمان، تم نہایت ذہین آدمی ہو اور حق و باطل کے فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہو۔ تمہاری خالہ صحیح کہتی ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ کا کلام سنو، اللہ نے انہیں اپنا پیغام دے کر انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ دوستو، اتفاق ایسا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرف سے گزر رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اٹھے اور ان کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے، اس کو قبول کرو۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور ساری مخلوق کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بخدا میں آپ کا کلام سنتے ہی ایسا بے اختیار ہوا کہ فوراً اسلام لے آیا اور گواہی دی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ ناظرین اکرام، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کی جانیں اور مال اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے بدلے خرید لیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سخاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی خوبصورت دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔